بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو وظیفہ لے کر آیا ہوں آپ کے لیے بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ صرف ایک سوئی کے اندر آپ نے 2 الائچی ڈالنی ہے اور ایک جگہ رکھنی ہے۔ وہ کیسے رکھنی ہے، کون سی جگہ پہ رکھنی ہے، کیا پڑھنا ہے، سب ترتیب اس وظیفے میں انشاءاللہ بتاؤں گا، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی تمام مشکلات دور ہوں گی۔ ناظرین، وظیفوں کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، کچھ خاص طریقے ہوتے ہیں، آج وہی آپ کے لیے وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد اگر آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ہاں بہت مسائل چل رہے ہیں، آپ مقروض ہو چکے ہیں، آپ کے اوپر بہت قرض ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد آپ کے وہ تمام قرض بھی دور ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال کر دیں گے، آپ کو غنی کر دیں گے۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ اچھی طرح دیکھ لیا تو پھر ہی سمجھ آئے گا، کیونکہ اکثر چیزیں لکھ کر نہیں بتا پاتا، میں بول کر ہی بتاتا ہوں، اور وہ وظیفے کا حصہ ہوتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ اچھی طرح مکمل ویڈیو دیکھ کر کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین، وظیفہ کا طریقہ کار آپ اچھی طرح جان لیں۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہو، چاہے تو آپ صبح کو کر لو، چاہے تہجد کے وقت کر لو، چاہے رات کو کر لو، جب بھی آپ کو وقت ملے اس وظیفے کو کر سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اس وظیفے کو کوئی بھی مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں، کوئی بھی میرا بہن بھائی کر سکتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ اس کے بعد آپ نے وضو بھی کر لینا ہے، اگر ہو سکے تو آپ وضو لازمی کریں، اگر نہیں بھی کسی نے کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس وظیفے میں وضو بھی کیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، یہ درود شریف آپ نے صرف ایک مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ نماز والا یہ درود پاک ہے، اگر میرے کسی بہن یا بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا، تقریباً سب کو ہی آتا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر کسی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے، چھوٹا پڑھ سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور وہی درود پاک ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ناظرین، آپ نے ایک سوئی لے لینی ہے جس سے وہ کپڑے سلائی ہوتے ہیں، جس سے کپڑے بنے جاتے ہیں، بٹن لگایا جاتا ہے، کوئی بھی سوئی ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کو یہ سوئی مشین کے پاس مل جائے گی، کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ ہوگا آپ کے گھر میں کہاں مشین پڑی ہے، یا اگر مشین میں سے سوئی نہیں مل رہی تو آپ نئی لے کر بھی کر سکتے ہو۔ اس وہم میں مت رہنا کہ وہ استعمال شدہ سوئی پر یہ وظیفہ کرنا ہے، آپ نے صرف سوئی لینی ہے، چاہے وہ آپ دکان سے لے لو، چاہے مشین سے اٹھا لو، کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہو۔ آپ نے سوئی لے لینی ہے، اس کے بعد ناظرین 2 الائچیاں لے لینی ہے، چاہے تو آپ دکان سے لے سکتے ہو، اگر آپ کے گھر نہیں ہیں وہ 10 روپے کی پوڑیاں ملیں گی یا 5 روپے کی پوڑیاں ملیں گی، میں آپ کو سب تفصیل سے بتا رہا ہوں۔ آپ نے صرف 2 الائچیاں لے لینی ہے، اگر آپ کے گھر میں پڑی ہیں تو کچن سے اٹھا لیں، اور ناظرین آپ نے جو الائچی لینی ہے وہ صاف شفاف الائچی ہو، یعنی کہ کھلی نہ ہو، خراب نہ ہو، اس کے بیچ میں جو دانے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر سیف ہوں، یعنی کہ اس کے اندر محفوظ ہو، وہ گنے ہوئے نہ ہوں، الائچی بند ہو، صاف ستھری ہو۔ آپ نے پھر اب ایسے کرنا ہے، ایک ہاتھ میں لے لینی ہے سوئی اور دوسرے ہاتھ میں الائچی۔ جب دائیں ہاتھ میں آپ نے ایک الائچی پکڑ لی تو اس کے اوپر آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، صرف آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد ناظرین آپ نے 41 مرتبہ یا باسطو پڑھنا ہے۔ ناظرین 41 مرتبہ آپ نے یا باسطو پڑھنا ہے، میں آپ کو اس لیے تفصیل سے بتا رہا ہوں تاکہ کوئی بھی وہم یا شک نہ رہے۔ اچھی طرح آپ نے وظیفے کو سمجھنا ہے، پھر آپ نے اس ایک الائچی کو سوئی کے اندر پرو دینا ہے، اس کے اندر ڈال دینا ہے، جیسے آپ بہتر سمجھو۔ آپ نے جب ڈال دیا پھر ناظرین آپ نے اس طرح دوسری الائچی لے لینی ہے، وہ بھی دائیں ہاتھ میں آپ نے پکڑنی ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے سورت پڑھنی ہے، سورۃ الاخلاص۔ یہ جب آپ نے پڑھ لینا ہے الائچی کے اوپر، پھر آپ نے یا باسطو
پھر پڑھنا ہے۔ آپ نے ناظرین 41 مرتبہ پھر یا باسطو پڑھنا ہے، اور ایک بات یاد رکھیں، آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے، جلدی جلدی نہیں پڑھنا، لفظ پورے ادا کرنے ہیں۔ اکثر جلد بازی میں آپ وظیفہ جلدی جلدی کر لو، ایسے نہیں آپ نے کرنا، آپ نے پورے لفظ ادا کرنے ہیں۔ 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا باسطو، وہ الائچی بھی آپ نے سوئی کے اندر پرو دینی ہے، ناظرین سوئی کے اندر ڈال دینی ہے الائچی۔ اب آپ نے جب یہ سب کام کر لینا ہے تو آپ نے آخر میں پڑھنا ہے درود پاک۔ ناظرین جب آپ نے یہ پڑھ لینا ہے تو آپ نے اس سوئی کو جو کہ الائچیوں سمیت ہوگی، آپ نے اس کو رکھ دینا ہے کھلے آسمان کے نیچے۔ اب کھلے آسمان کے نیچے سے مراد کیا ہے؟ آپ اس کو بہتر ہے کہ چھت کے اوپر رکھیں گے۔ اگر آپ کی چھت ہے، چھت پر آپ چڑھ سکتے ہیں، ایسے ہی ہاتھ سے بھی پھینک سکتے ہیں۔ آپ چھت کے اوپر ہی جائے، لیکن آپ نے اتنی زور سے بھی نہیں پھینکنا کہ چھت سے کراس ہو کر کسی اور کے گھر جا کے گر جائے۔ اور اگر ناظرین آپ کے گھر میں کچھ اس طرح کا ہے کہ کھلا آسمان ہی ہے، صحن میں جو ہے نہ آپ رکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں آتی، وہ سوئی یا الائچی کے اوپر کوئی سایہ نہیں آئے گا، کوئی دیوار نہیں آئے گی، تو آپ رکھ سکتے ہو گھر میں۔ اگر بہتر یہ ہے کہ اس کو چھت میں رکھ دو، کسی کونے میں رکھ دو، چاہے درمیان میں رکھ دو، لیکن چھت پہ رکھو، کھلے آسمان کے تلے ہو، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ پر اتنی رحمت کریں گے، آپ کو اتنی دولت عطا کریں گے کہ آپ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اور اس کے بعد ناظرین آپ نے چلتے پھرتے یا باسطو کا ورد بھی کرنا ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملے تو آپ منہ میں پڑھتے رہیں، اور چاہے آپ اگر انگلیوں کے اوپر شمار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، تسبیح کے اوپر پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی زبان مصروف ہے تو آپ مت پڑھیں، کہنے سے مراد یہ ہے جب بھی آپ کو وقت ملے تھوڑی سی تسبیح کر لی آپ نے، یعنی کہ آپ زبان سے لفظ ادا کر لینے لازمی نہیں کہ ہاتھ میں ہی تسبیح ہو، دل میں پڑھ لیں، ہاتھ کے اوپر شمار کر لیں، لیکن چلتے پھرتے آپ نے یا باسطو کو پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا بھی مانگنی ہے۔ یہ جب عمل آپ نے کر لینا ہے، جب آپ نے آسمان کے نیچے رکھ دینی ہے وہ الائچی اور سوئی، جب آپ نے رکھ دینی ہے کھلے آسمان کے نیچے، اس کے بعد پھر آپ نے دعا بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے دولت کے لیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ دولت عطا فرمائیں گے۔ اور آپ نے چلتے پھرتے یا باسطو کا ورد بھی کرنا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ کتنی جلدی جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو دولت سے نوازیں گے، آپ کی مشکلات دور کر دیں گے۔ تو آپ نے اس عمل کو اچھی طرح کرنا ہے، میں نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز کی سمجھ نہیں آئی، کوئی چیز کا آپ کو وہم ہے، تو ویڈیو دوبارہ دیکھ لو۔ جب بندہ دوسری بار کوئی کام کرتا ہے تو ذہن میں چیز اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ ناظرین صرف آپ کے 4 سے 5 منٹ لگنے ہیں، آپ وظیفہ دوبارہ دیکھ کر اچھی طرح کر سکتے ہو۔ اور اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ اچھی طرح دیکھ لیا ہے، اچھی طرح سمجھ لیا ہے، تو آپ ویڈیو دوبارہ مت دیکھیں۔ لیکن اگر آپ کو تھوڑا سا بھی وہم یا شک ہے، کوئی چیز رہ گئی ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، تو ویڈیو دوبارہ دیکھ لو، آپ کو فائدہ ہو جائے گا، آپ کا انشاءاللہ قرض بھی اترے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی دولت دیں گے۔ تو اس وظیفے کو آپ نے اچھی طرح کرنا ہے، اور اس وظیفے کی اجازت عام ہے، کوئی بھی میرا بہن بھائی کر سکتا ہے، اس وظیفے کو کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمنٹ باکس میں اللہ کا ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔